بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ایک جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والا سچا واقعہ۔ کل رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے چپ کروایا اور پوچھا کہ آخر بھابی ہوا کیا؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیے، اور بھائی صاحب کہاں ہیں، اور ماں کدھر ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں گھر پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں بیٹھے ہیں، بھابی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں، 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے، 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کر کے لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ سب مزاق کر رہے ہیں، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا تمہاری دادی کدھر ہیں؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 2 دن پہلے نوزائیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا کہ مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلا دو۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ میں نے بہت کوشش کی بھائی صاحب کو چائے پلانے کی، لیکن انہوں نے نہیں پی، اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا ہوں۔ پچھلے سال سے ماں کے لیے گھر میں اتنی مصیبتیں ہو گئی تھیں کہ بیوی نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں رویا کرتی تھی، بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تھا تو مجھے اولڈ ایج ہوم ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے ماں نے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ آج میں ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتے وقت کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو آج میں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کا امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تو تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں تیرے لیے، اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ مانگ کر مجھے دہلی یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے بھائی صاحب رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہ ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ ماں کیا خوش ہو کر کھاتی ہے اور کیا کیا وہ پسند کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر بھائی میرے گلے لگ کر بڑی دیر تک روتے رہے۔ کہنے لگے یہ جو بھی پراپرٹی ہے سب اولڈ ایج ہوم کے نام کر کے خود ماں کے پاس چلا جاؤں گا، کل کو بچوں نے بھی تو چھوڑ کر آنا ہی ہے۔ اب بھابی بھی بہت پچھتا رہی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے، اور بھابی بھی بھائی سے مل کر رونے لگ گئی۔ دونوں بچے بھی ابو سے لپٹ کر رونے لگے۔ میں نے بھابی اور بھائی کو منانے کی کوشش کی کہ ابھی دادی کو ہم لینے جائیں گے، لیکن بھائی نہیں مان رہے تھے۔ آخر کار بچوں کے اصرار پر بھائی مان تو گئے، لیکن کہنے لگے ابھی رات کے 2 بجے گیٹ کون کھولے گا؟ خیر بڑی مشکل سے بھائی بھابھی اور بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور اولڈ ایج ہوم کے گیٹ پر پہنچے۔ گھنٹی بجائی تو ایک بوڑھی عورت نے غصے سے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہم دادی کو لینے آئے ہیں۔ وہ چلانے لگی کہ یہ کون سا وقت ہے، کل آنا جو بھی مسئلہ ہے۔ بھائی جو بس رو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ جج صاحب ہیں، ہم ان کی والدہ کو لینے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہیں جان سے مارنے کا ارادہ تو نہیں نا؟ یہ سن کر بھائی نے شرم کے مارے سر نیچے جھکا لیا اور میں نے نیچے اتر کر انہیں بتایا کہ ہماری مجبوری کو سمجھیے۔ خیر وہ مان تو گئیں۔
दादी के कमरे में दाखिल हुए। आगे देखा तो दादी ने हम सब की बचपन की एक तस्वीर अपने सीने से लगा रखी है, जैसे वो यहाँ रहकर भी हमारी हिफाजत कर रही हैं। ये देखकर मैं भी भाई के साथ मिलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हमारा कमरा रोने की आवाज़ से गूंजने लगा। अचानक दादी जान भी घबरा कर उठ गईं और भाई साहब से अर्ज़ करने लगी कि बेटा खैरियत तो है? तुम सब लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह को आ जाते अगर आना ही था तो। तू अपना सुकून क्यों बर्बाद करते फिर रहे हो? ये सुनकर भाई भाभी और बच्चे दाड़े मार 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 कर रोने लगे और कहने लगे हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पूरा ओल्ड एज होम आवाज़ों से गूंज रहा था। लगभग सभी लोग उठ चुके थे और जैसे हमारे साथ जाने को उनका भी दिल चाह रहा था। सभी लोग ऊंची ऊंची आवाज़ से रो रहे थे, जैसे हमें खराज तहसीन पेश कर रहे हों, और दिल में हसरत कर रहे थे कि काश कोई हमें भी यूं लेने आ जाए और हम इस बियाबान ओल्ड एज होम को छोड़कर चले जाएं और अपने प्यारों के पास जाकर रहें। यहाँ हमारा दिल नहीं लगता, जबकि दुनिया भर की सहूलतें यहाँ हैं। सभी लोग बड़े प्यार से बोलते हैं और बहुत अच्छा खाना मिलता है खाने को, लेकिन हमारी जानें तो हमारे बच्चों में बसी हुई हैं। हम यहाँ रहकर भी अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं कि कल को कहीं इनके अपने बच्चे इन्हें यहाँ ना छोड़ जाएं। हमारा दिल कर रहा था कि हम सबको अपने साथ ले जाएं, लेकिन हम कैसे ले जा सकते थे। इसलिए सारे रास्ते रोते हुए घर पहुँचे और हमारी दादी बहुत खुश थी। कभी अपने पोते पोती को गले लगा लेती, कभी अपने बेटे और बहू के गाल चूम लेती। मैं बहुत खुश होकर भाई और भाभी से दादी से इजाज़त लेकर निकला अपने दफ्तर की तरफ। लेकिन सारा दिन और रात मैं यही सोचता रहा कि लोग कैसे अपने बुज़ुर्गों से ऐसा बर्ताव कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी इज़्ज़त करे तो आप लोग भी अपने वालिदैन के साथ नेकी वाला सलूक करें, मोहब्बत से पेश आया करें। जब वालिदैन वफ़ात पा जाते हैं तब इनकी चारपाई पकड़ कर रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में ही इनके काबिल बन कर दिखाइए। बाद में दिखावा करने से भी अपना मन हल्का नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस देख सको। बहुत शुक्रिया।